بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم آخر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا تو دوسرے جو بھائی تھے بڑے پریشان ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے حضرت یوسف سے منت سماجت کی، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کا جو والد صاحب ہے بہت زیادہ بوڑھے ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ حضرت یوسف نے صاف انکار کر دیا، فرمایا کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلا ہے ہم اسی کو اپنے پاس ٹھہرائیں گے۔ تو پھر وہاں سے تھوڑا سا یہ سائڈ پہ ہوئے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں۔ تو جو ان میں سے بڑا بھائی تھا جسے قرآن کہتا ہے قال کبیرہم، بولا ان میں سے بڑا، بولا ان میں سے جو ان کا بڑا بھائی تھا۔ اب بعض کہتے ہیں وہ یہودا تھا، بعض کہتے ہیں وہ لاوی تھا، بہرحال جو بھی ہو، اس نے بھائیوں سے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب کی بار اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو والد صاحب سے آتے ہوئے ہم نے بڑے وعدے کیے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کے آئیں گے، اور والد صاحب کا ہم پہ اعتبار بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے یوسف کو بھی ہم جنگل لے گئے تھے، پھر واپس لے کے نہیں گئے، تو اب ظاہر بات ہے کہ والد صاحب یقین بھی نہیں کریں گے، اس لیے میں تو جاتا نہیں ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ کیا کہا؟ میں تو نہیں جاتا، میں والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ لوگ چلے جائیں اور جا کے والد صاحب سے یہ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ تو آپ کا کیا لگتا ہے؟ بولیں، آپ کے بیٹے نے، یہ کہہ دو نا کہ ہمارے بھائی نے کیا کی ہے، یہ کہہ دو یار۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرے بیٹے نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے، جا کے والد صاحب سے کہہ دو۔ تو اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو، وہ بھی وہ آئی نہیں ہے اسی وجہ سے کہ آپ کا سامنا کیسے کریں گے۔ تو بہرحال اب یہ بڑا بھائی وہیں ٹھہر گیا مصر میں، اور یہ باقی جو 9 بھائی تھے یہ مصر سے نکلے گندم وغیرہ لے کے اپنے آبائی وطن کنعان آ گئے۔ جب وہاں آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بھائی بنیامین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس نے چوری کی ہے، اور چوری کے جرم میں بادشاہ نے اس کو اپنا نوکر اور غلام بنا لیا ہے۔ ہم تو سامنے سامنے حفاظت کرتے تھے لیکن چوری اس نے پیٹھ پیچھے کی ہے۔ کہاں کی ہے جی؟ بولیں، سامنے سامنے تو ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے لیکن اب چوری ہماری غیر موجودگی میں کی ہے، ہم وہاں تو نہیں تھے۔ اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں تو جو قافلہ ہمارے ساتھ کنعان سے کچھ اور لوگ بھی گئے تھے، کہ آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر ہم پہ آپ کو یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو سچے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے بھی ان پر ان کا اعتبار اٹھ چکا تھا، پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تو بجائے اس کے کہ قافلے والوں سے پوچھیں اپنے بچوں سے کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، بچوں یہ بھی تمہارے اپنا کوئی منصوبہ ہے جو تم نے بنایا ہے لیکن میں صبر کروں گا۔ کیا کہا جی؟ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اس وقت بھی حضرت یعقوب نے کیا فرمایا تھا؟ میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ اور آج بھی کیا فرما رہے ہیں جی؟ میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ اور ساتھ یہ جملہ کہا
کہ ہو سکتا ہے میرا اللہ ان سب کو واپس لے آئے. میرا اللہ ان سب کو کس کس کو؟ حضرت یوسف کو، حضرت بنیامین کو، اور جو بڑا بھائی تھا اس کو، کیونکہ 3 ہو گئے نا. اب کتنے ہو گئے؟ اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ ان سب کو لے کے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، میرا اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لیکن اتنا ہوا کہ اس واقعے کے بعد پریشانی میں اضافہ ہوا. پریشانی میں کیا ہوا؟ آپ کو تفسیروں میں مل جائے گا. اس واقعے کے بعد تو بیٹوں سے ہی جدا ہو گئے. حضرت یعقوب بیٹوں سے کیا ہو گئے؟ علیحدہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا، اسی میں نماز، اسی میں اپنی عبادت، راتوں کو رونا، گریہ زاری، ٹھیک ہے نا. بیٹوں سے علیحدہ ہو گئے. اور علیحدہ ہوتے وقت یہ کہا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بچوں سے علیحدہ ہو گئے. وَقَالَ، اور کہنے لگے یا اسفا، اے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹ رہے تھے اندر ہی اندر. بچوں سے منہ موڑ لیا، ٹھیک ہے. اور اتنا روئے یوسف علیہ السلام کے فراق میں، یوسف علیہ السلام کی یاد میں، کہ حضرت کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئیں. اتنا زیادہ گریہ کیا، اتنا زیادہ روئے اپنے بیٹے کے فراق میں. اور قزیم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اندر غم سے بھرا ہو لیکن زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے. وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے قزیم. پرانے زمانے میں لوگ مشق میں پانی بھرتے تھے نا، وہ جانور کی کھال کے اندر پانی بھرا جاتا تھا پرانے زمانے میں. تو جب اس کو آگے سے باندھتے تھے نا، اس کا منہ باندھتے تھے تو اس کو بولتے تھے، وہاں لفظ استعمال ہوتا تھا قزیم، کے اندر پانی سے بھری ہوئی ہے. تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا سینہ غم سے کیا تھا جی؟ بولو، غم سے کیا تھا؟ لیکن زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہا. زبان سے کسی کو، یہاں تک آتا ہے کہ بلکہ آیت میں کے اندر موجود ہے، جب بیٹوں نے کہا جی ابا جان آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا آپ اوزاری کر رہے ہیں یوسف کی یاد میں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بچوں، میں اپنا غم و درد تو اللہ سے بیان کرتا ہوں، تمہارے سامنے تو بیان نہیں کرتا. میں اپنا غم اور درد کس سے بیان کرتا ہوں؟ میں اپنا غم، درد، پریشانی اپنے رب سے بیان کرتا ہوں. اور میں اللہ سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں. میں تو اللہ سے شکوہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی آرزو رکھتا ہوں، اپنی روح اللہ کے سامنے لگاتا ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں کہتا. بہرحال روتے رہے، اللہ کی یاد میں لگے رہے، اللہ کو یاد کرتے، لیکن جانتے ضرور تھے کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا تھا وہ تعبیر اس کی ظاہر ہوگی. اور یہ بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. ان کو اندازہ تھا، کیونکہ وہ خواب کہاں گیا ہے، وہ 12-11 ستارے کہاں ہیں، سورج اور چاند کہاں ہیں، اس کی تعبیر ابھی پوری نہیں ہوئی. اس بات کا انہیں پکا یقین تھا کہ میرا بیٹا کیا ہے جی؟ زندہ. لیکن کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. کیونکہ پیغمبر علم غیب نہیں رکھتے، پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں ہوتے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب دوبارہ وہ گندم ختم ہو گئی. جب گندم ختم ہوئی تو وہی فاقے آنے لگے گھر میں. تو اپنے بچوں سے فرمایا بھائی دوبارہ ملک مصر جاؤ. کہاں جاؤ جی؟ ملک مصر جاؤ. اور ملک مصر جاؤ اور جا کر یوسف کی بھی تلاش کرو، اور اپنے بڑے بھائی کو بھی لے کے آؤ، بنیامین کو بھی لے کے آؤ، یوسف کے بھی تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے نومید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نومید کافر ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں جی؟ اب تیسری دفعہ دوبارہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہاں بھیجا جی؟ اور آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جاتے وقت ایک خط لکھا اپنے بیٹے کے نام. کس کے نام جی؟ ایک خط لکھا مصر کے بادشاہ کے نام. مصر کا بادشاہ کون تھا؟ حضرت یوسف. وہ خط آپ کو کتابوں میں ملے گا، تفسیروں میں آپ کو مل جائے گا. وہ خط کس وجہ سے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا، اور مشہور یہ ہوا تھا اس نے کیا کیا جی؟ چوری کی ہے. تو یعقوب علیہ السلام حقیقت سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے خط لکھا. خط کا مضمون آدمی جب پڑھتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنا لمبا خط نہیں ہے، 2-3 جملے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ خط ہے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی طرف سے. نام ہی بڑے ہیں بھائی، نام ہی کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کو ولی مانتے ہیں. یوسف ابن اسحاق ابن، بولو ہاں، تسا جتنا ننگا ہو سو پیر بندے ہو، ٹھیک ہے نا.
ہم ان کو پیر مانتے ہیں، یوسف ابن اسحاق ابن ابراہیم، ان لوگوں کی حرمت پہ آدمی مر جائے تو آدمی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ خط ہے اللہ کے بندے یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی طرف سے، مصر کے بادشاہ کے نام۔ مصر کا بادشاہ کون ہے؟ حضرت کا اپنا بیٹا ہے۔ کیا کہا کہ خط کا مضمون یہ تھا کہ ہے مصر کے بادشاہ، میں یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارے خاندان کی شروع سے ہی اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ میرے دادا کو اللہ نے آگ میں ڈال کے آزمایا۔ کہاں ڈالا جی؟ میرے دادا کو اللہ نے آگ میں ڈال کے آزمایا، وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے پھر مجھے آزمایا اپنے بیٹے کے ذریعے۔ وہ بیٹا مجھ سے کھو گیا، غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں میرا ایک اور بیٹا میری تسلی کا سامان تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہم خاندان نبوت میں سے ہیں، ہم میں نہ کوئی چور پیدا ہوا ہے، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے۔ دیکھیں جی کیا کہا، بولیں، یاد رکھنا ہم خاندان نبوت میں سے ہیں، ہم میں نہ کوئی چور ہوا ہے، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، میرے بیٹے کو رہا کر دو۔ یہ خط لکھ کے اپنے بچوں کو دیا، کہا لے جاؤ، یہ بادشاہ کو خط دکھانا۔ اور اس دفعہ تو جب یہ زراعت یہاں سے گئے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، پیسے بھی کیونکہ پیسوں کے بدلے گندم ملتی تھی، پیسوں کے بدلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اب گندم بھی لانی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں سے جو بھی چیتھڑے پرانے کپڑے، گتے، کوئی کباڑ پڑا ہوا تھا، جوتے پرانے وہ جمع کیے، چلو ہم یہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے ان کے پاس نہیں تھے، تو کیا اپنے ساتھ لے کے گئے؟ جوتے پرانے، کچرا مچرا جو گھر میں پڑا تھا وہ بوری میں ڈال کے لے کے گئے کہ ہم یہ بادشاہ کو دیں گے، ہم عرض کریں گے ہمیں پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں گندم دے دو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قافلہ یہاں سے نکلا، کہاں سے نکلا جی؟ کنعان سے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، جا کر جن الفاظ میں انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے فریاد رکھی، اپنے خاندان کا رونا رویا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، جب یہ بھائی ان کے یوسف کے پاس چلے گئے تو کہنے لگے، اے بادشاہ، اے عزیز مصر، مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی پہنچی ہے۔ کیا پہنچی ہے؟ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم ایک نکمی سی پونجی لے کے آئے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں گندم پوری دینا، اگرچہ قیمت ہمارے پاس پوری نہیں ہے، گندم پوری دینا۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اللہ کیا دے گا جی؟ اب صدقہ مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے اس بھائی سے صدقہ مانگ رہے ہیں جس کی نابودی کی کوشش کی تھی، جس کو مٹانے کی کوشش کی تھی، جس کو کنویں میں ڈالا تھا۔ آج اسی بھائی کے سامنے اپنا دامن دراز کر کے کہہ رہے ہیں پیسے تو ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں، گھر میں ہمارے فاقے ہیں، ہمیں گندم پوری دینا، اور ہو سکے تو ہم پہ صدقہ بھی کرنا۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے جی؟ پسند کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کیا مانگ رہے ہیں؟ صدقہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے بھائی میرے محتاج ہو گئے۔ کیا ہوگے جی؟ جیسا کہ ہم کرتے ہیں، ہم پھر پچھلے بدلے بھی اتارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی۔ لیکن آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو ایسا سب کچھ بھول جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کنبے والوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے بھائیوں کی یہ غربت بھی دیکھی، خاندان کی غربت کا بھی پتہ چلا، اور وہ خط بھی بھائیوں نے دیا، والد صاحب کا خط بھی پڑھا، اور پیچھے سے اللہ کا بھی حکم آیا کہ اب اپنے آپ کو نہ چھپاؤ، اب اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ کیا کرو؟ اب آزمائش کافی ہو چکی ہے، ابھی آپ نے آپ کو چھپانا نہیں ہے، ابھی آپ نے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ اب یہاں پہنچ کے حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پھر ظاہر کیا۔ جب بھائیوں نے یہ کہا نا ہم پہ صدقہ کرو، آگے سے فرمانے لگے، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا کہا جی؟ بولو، وہ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ آج تو جمعہ ہے یار، آج آپ خوب سو گے۔ کیا کہا؟ کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟
اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس وقت تم ناواقف تھے، تمہیں انجام کا پتہ نہیں تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا تمہیں پتہ ہے؟ اب جب بھائیوں نے یوسف کا نام سنا تو یہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ اور ان کا سارا شک بنیامین پہ گیا۔ سارا شک کس پہ گیا؟ کہ اس نے سارا کچھ بتایا ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہی ادھر تھا، ٹھیک ہے، اسی کو بتایا کہ یوسف ہمارا بھائی تھا، اور تو کسی کو نہیں پتا ملک مصر میں اور کون ہے۔ تو سارا شک کس پہ گیا جی؟ بولے، سارا شک بنیامین پہ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جب یہ کہا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو پھر یہ انہوں نے غور سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اب غور سے دیکھا، اب کیا کیا جی؟ غور سے دیکھا کہ یار یہ ہمارا بھائی یوسف ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ساتھ۔ پھر وہ پچھلی ساری باتیں ان کو یاد آئیں، ہم پہلی دفعہ آئے، ہمیں بڑی عزت دی، بڑا احترام کیا، بڑے کھچے کھانے کھلائے، دوسری بار آئے پھر انہوں نے بڑا اچھا ہمارا خیال رکھا، ہمارے وہ پیسے بھی انہوں نے واپس کر دیے تھے گندم جب ہم لینے آئے تھے پہلی دفعہ۔ یہ ہمارا بھائی یوسف ہی تو نہیں ہے؟ جب خوب غور کیا، ٹھیک ہے نا، غور کر کے سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ یوسف ہی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اے ہمارے بھائی آپ، اے بادشاہ کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کیا آپ یوسف تو نہیں ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے آگے سے ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے اور صبر کرتا ہے مصائب پہ، پریشانیوں پہ، اللہ اس کے صبر کی لاج رکھتا ہے۔ میں نے صبر کیا، آپ نے مجھے کنویں میں ڈالا، میں نے برداشت کیا، پھر عزیز مصر کی بیوی مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، میں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا اختیار کیا جی؟ میں بچا رہا، میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا اللہ کی توفیق سے، پھر میں نے 12 سال جیل کے اندر زندگی گزاری، میں نے صبر کیا۔ اللہ صبر والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، آج اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے جب بھائیوں نے دیکھ لیا کہ یوسف ہے، انہیں اپنے سارے پچھلے کرتوت کیا ہو گئے بھائی یاد آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں اب اپنا ڈر لگنے لگا کہ اب ہمیں سزا ملے گی، ہمارے ساتھ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سب بھائیوں نے بڑے دربار میں کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی، ترجیح دی، قصوروار ہم تھے۔ قصوروار کیا تھے؟ چلو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا ہوا آج آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی، ہم بھی خطا کار تھے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک قصور ہے، لیکن بھائی ڈر رہے تھے ہمیں شاید سزا ملے۔ یوسف علیہ السلام بھی سمجھ گئے یہ پریشان ہو رہے ہیں، فوراً فرمایا بھائیو پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، آج میں تمہیں کچھ نہیں کہتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کیا جی؟ پریشان نہ ہونا۔ یہ اخلاق کی معراج، پیغمبر کے اخلاق کی معراج دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ قادر ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک اشارے پہ گردنیں کٹ سکتی تھی۔ جلاد کو کہتے ہیں 11 کی گردنیں مارو، انہیں جیل میں ڈال دو، انہیں سزا دو، کہہ سکتے تھے نا، قادر تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ایک دم معافی نامہ جاری کر دیا اپنے بھائیوں کے نام کا۔ بالکل اسی طرح ہمارے پیغمبر نے کیا تھا، کب بھائی؟ فتح مکہ کے موقع پہ کیا تھا نا۔ اب کیا ہوا؟ اب باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ والد صاحب بھی نبینا ہو گئے۔ والد صاحب کیا ہو گئے؟ نبینا ہو گئے، ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی۔ تو اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میرا یہ کرتا لے جاؤ، یہ کرتا جا کے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالنا، والد صاحب کی روشنی واپس آ جائے گی، والد صاحب کی روشنی، میرا کرتا لے جاؤ۔ تب وہ جو بڑا بھائی تھا نا، جس نے شروع میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگے کہا تھا بیڑیا کھا گئے، جس کے ذمے یوسف علیہ السلام کی حفاظت لگائی تھی یعقوب علیہ السلام نے، اس نے کہا جی میں لے کے جاؤں گا، میں نے والد صاحب کو پریشانی دی، تو والد صاحب کو خبر بھی، بولیں خبر بھی۔ اب کیا ہوا؟ اور جب یہ کرتا لے کے نکلا نا، تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اب والد صاحب سے کہہ دینا اب وہاں پہ ٹھہرنا، اب سارے کہاں جاؤ۔ ہاں، اب یہ کرتے والا یہاں سے نکلا، وہاں پہنچا، پھر کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ ٹھیک ہے نا، کل بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔